بزنس کے قانونی معاملات سے آگاہی، پروفیشنل ٹیکس اور لیگل پریکٹیشنز کی تربیت اور کاروبار میں آنے والی ہر رکاوٹ اور قانونی مشکل کو بخوبی سمجھنا کامیاب بزنس کے لیے ضروری ہے۔ ملک میں نوجوانوں میں خود کے کاروبار کو فروغ دینا اور ہماری نوجوان نسل کو کاروبار کے لیے قانونی معاملات سے گھبرائے بغیر فیصلہ کرنے کی طاقت دینا ہی ایک بزنس گروتھ کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بزنس گروتھ کنسلٹنٹ حامد محمود سے بات کریں گے۔ السلام علیکم حامد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بزنس گروتھ کنسلٹنسی سے مراد کیا ہے اور آپ اس فیلڈ میں کیسے آگے؟ کنسلٹنٹ بننے کے لیے آف کورس آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور تقریباً 18 سال سے میں پروفیشنل فیلڈ کے اندر ہوں۔ سو سنس 16 ایئرس تو میں نے اپنا پروفیشنل جرنی کو جاری رکھا، جو کہ ابھی میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ بٹ سنس لاسٹ کپل آف ایئرس میں نے ہارورڈ سے کچھ سرٹیفکیشنس کی تھیں، اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر I do the consultancy, especially to the companies and businesses, جو business owners ہوتے ہیں، کہ کیسے وہ اپنے بزنس کو let's say from $10,000 to $80,000 a month یا 7 figure in dollars like $1 million پہ کیسے لے کے جاتے ہیں۔ So that's my niche۔ پاکستان میں بزنس ٹریننگ کے لیے کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ لائنس دیں گے؟ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اداروں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ جی، اچھی بات یہ ہے کہ آپ، میں اور ایون ایسے بچے جو کہ انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہے ہیں، یا ایسے انٹرپرینورس جو کہ ابھی نیولی آئے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی آرگنائزیشن کو بنا سکتے ہیں۔ اس کا سمپل اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اسکلڈ۔ فار ایگزامپل ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری ہے، تو لیٹس سے یو آر اے سافٹ ویئر پروگرامر، یو آر اے ویب ڈیزائنر، یو آر اے ڈیجیٹل مارکیٹر، یو آر این آرکیٹیکٹ، جو کہ ڈیجیٹل آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینیجر ہے۔ آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ اس میں اسکلڈ ہو جائیں، اور پھر یو ہیو ٹو ٹیک سم بزنس اسکلس، وہ آپ کتابوں سے لے لیں، وہ آپ کی جابس کر کے انڈرسٹینڈ کریں گے یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ ونس یو اچیو بوتھ دا اسکلز اینڈ یو انڈرسٹینڈ دا بزنس، تو پھر آپ پاکستان کے اندر شروع میں تو یس یو کین بی اے فری لانسر، کہ آپ $1,000-2,000 جو ہے وہ مہینے کے کما سکتے ہیں، بٹ ناٹ اونلی دیٹ، دیٹس اونلی دا بگننگ فار مے بی 6 months to one year۔ اس کے بعد آپ ایکچولی اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں، دیٹ یو کین ڈو جسٹ بائی فارمنگ لیٹس اے سول پروپرائٹرشپ اور ایسوسیشن آف پارٹنر ان پاکستان، اور پھر پاکستان میں رہتے ہوئے یو کین ایون سیٹ اپ یور اون LLC لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ڈفرنٹ ادر کنٹریز ایز ویل ایز اے فارنر۔ آپ کو کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ کو بس کچھ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس لیے لینا پڑتا ہے کہ آپ What kind of certificate? دیٹس لائک پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے آپ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، وہ ایز اے فری لانسر بھی لے سکتے ہیں، آپ ایز اے کمپنی اونر بھی لے سکتے ہیں۔ دیٹ از آل نیڈیڈ کہ آپ کو جو انکم آ رہی ہے وہاں سے، اس کو صرف شو کرنا ہوتا ہے کہ دیٹس جسٹ IT انکم، جو کہ میں ایکسپورٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی ریمیٹنس ریسیو کر رہا ہوں، اور ساری وائٹ منی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بزنس کرنے والوں کے لیے بزنس کنسلٹنسی کتنی اہم ہے، اور کیا ہماری انڈسٹری میں اس کا شعور ہے؟ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی کوشش میں خود بھی کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے فالو کریں گے فیس بک وغیرہ پہ یا لنکڈن پہ، تو ہم اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نالج بیس اکانومی بنائیں۔ دیکھیں، کسی بھی بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے انٹرپرینورشپ کے اندر کوئی 20 سے 25 ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جس کو آپ نے پورا کرنا ہے، جس میں ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کے اسکلز ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کے سیلز کے اسکلز ہوتے ہیں، آپ کے مارکیٹنگ کے اسکلز ہوتے ہیں، آپ کے ہیومن ریسورس کے اسکلز ہوتے ہیں، پھر آپ کے پروڈکشن کے اسکلز ہیں، پھر آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس میں جسٹس کیسے کریٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لائک آئی ایم ایکچولی رائٹنگ اے بک آن دیٹ ٹو، جو کہ انشاءاللہ ہوپ فلی دسمبر میں ریلیز ہو جائے گی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کیا تھا کہ آپ ڈفرینٹ جابس کریں، اور وہاں پہ یو اسپینڈ اے لانگ جرنی، آپ اپنی فیلئر سے سیکھیں، آپ اس کو دیکھیں کہ میں کہاں پہ پاس ہوا، کہاں پہ فیل ہوا، اور اس کے مطابق آپ اپنے ڈیسیژنس لیں جب آپ انٹرپرینورشپ کے اندر آتے ہیں۔ اور ایک حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو لوگ یہ کام کر چکے ہیں، تو آپ ان کی کتاب پڑھ لیں، بالکل، آپ ان سے کنسلٹنسی لے لیں۔ سو انسٹیڈ آف کہ آپ پرابیبلی 1-2 سال کی جو آپ نے جرنی لگا کے کوئی فیل ہونا ہے، تو وہ آپ اچھے انٹرپرینور سے کنسلٹنسی لے کے اس جرنی کو شرنک کر سکتے ہیں۔ نیگوسیشن اسکلس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لائک کسی بھی کاروبار میں یہ کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ آئی تھنک پروبنگ از دا نمبر 1 تھنگ۔ کسی بھی کاروبار کو سکسیزفل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی اے گڈ کلوزر۔
کلوزر مینس کہ آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل مجھے ایک ویب سائٹ کا پروجیکٹ چاہیے آپ کے اسٹوڈیو سے چاہیے, اوکے, اور آپ کا ایک بجٹ ہے, آپ کی ایک بیسیکلی ٹائم لائن ہے. سو اف آئی ایم اے گڈ کلوزر, اف آئی ایم اے گڈ سیلس پرسن اور میری کچھ اچھی ہسٹری ہے اور میں آپ کو اپنا پرپوزل دیتا ہوں, تو دین آف کورس یو ول گیٹ بیک ٹو می ود سم کاؤنٹر آرگومنٹس کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, اس کو ویسے ہونا چاہیے, بجٹ اوپر ہونا چاہیے, نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اف یو آر اے گڈ سیلس پرسن دیٹ مینس یو شوڈ ہیو گڈ نیگوسیشن اسکلز ایز ویل. آپ کاؤنٹر پرپوز کر رہے ہیں اپنی آفر کو, آپ رائٹ آرگومنٹس دے رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ وائی یو شوڈ ہائر می ایز اے وینڈر. اینڈ اف یو ہیو گڈ نیگوسیشن اسکلس کہ آپ اچھے آرگومنٹس دے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لسٹ ڈاؤن کریں, ٹھیک ہے. تو دین یو کین ایکچولی کلوز اے سیل. سو آئی کین کلوز اے سیل کہ میں آپ کو آپ کی ویب سائٹ بناؤں گا. حامد, مجھے یہ بتائیں کہ کاروبار کرتے ہوئے یا کارپوریٹ سیکٹر میں کسی قسم کا بھی اسٹریس ہو جانا ایک معمولی سی بات ہے, آپ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اسٹریس ہوتا کیوں ہے یہ بتائیں. اسٹریس کسی بھی طرح کا اسٹریس ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں لوگ, ان کو سیلری سے ریلیٹڈ اسٹریس ہوتا ہے, ان کو اپنے ایکسپینسز سے ریلیٹڈ اسٹریس ہوتا ہے, قیمتیں بڑھ گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں, ہر طرح کا اسٹریس ہو سکتا ہے. اس طرح سے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اوبویسلی ان کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اسٹریس ہوتا ہوگا. اسٹریس اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیملی کا پریشر ہے, اوکے, دیٹس نمبر ون. اسٹریس اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب کی سیٹسفیکشن نہیں ہے پرابیبلی, کہ آپ جس رینک پہ بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون اسٹیپ اپ ہونا چاہیے. اسٹریس اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیلری کم ہے. اوکے, اور اسٹریس اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس اتنا اچھا نہیں ہے, آپ کو وہ نگیٹیوٹی کا اپنے جو کو ورکرس ہیں ان سے نگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا ایکس وائی زی ادر فیکٹرز ہو سکتے ہیں اسٹریس کے. یو ہیو ٹو کل آل دوز پرابلمس. اور یہ ساری چیزیں کیسے مر سکتی ہیں, سب سے پہلے تو میں اس کا حل یہ بتاتا ہوں کہ ڈو ناٹ گیو روم ٹو یور برین ٹو ایون فیل اباؤٹ اسٹریس. اسٹریس آپ تب لیں گے جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے, ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ اپنے کام میں مشغول ہیں تو آپ اسٹریس کو بھی سوچنے نہیں دے رہے. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں دیکھوں کہ یار فلاں بندہ میرے سے آگے کیوں ہے, یا فلاں بندے کی سیلری میرے سے زیادہ کیوں ہے, یا میرے گھر کے حالات ایسے کیوں ہیں, بجائے اس کے کہ میں لوگوں پہ نظر رکھوں, ہاؤ اباؤٹ کہ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں, میں اپنے آپ کو اسکلڈ بناؤں, میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں, اور ڈیلی میرے آنے والا دن پچھلے والے دن سے اگر بہتر ہوگا سو آٹومیٹکلی آپ گروتھ اورینٹیڈ ہو جائیں گے. اور گروتھ اورینٹیڈ ہوں گے تو آپ کی سیٹسفیکشن لیول بہتر ہوتا جائے گا. اوکے, سو دیٹس ہاؤ یو کین کل دا اسٹریس. اچھا, مجھے یہ بتائیں وہ نوجوان جو کارپوریٹ سیکٹر میں داخل ہونا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا تجویز کریں گے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے کیا, بزنس کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ بزنس کو سیکھنا اٹ سیلف ہے. اوکے, آپ نے بی ایس سی ایس کر لیا ہے, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, وٹ ایور, جب the moment you want to jump into the business you have to learn business. Okay. And in order to learn the business you have two ways. یا تو آپ نے کہیں جاب سے سیکھا ہے, یا آپ کتابیں پڑھیں, بزنس بکس پڑھیں. کچھ کورسز بھی آ جاتے ہیں, بزنس بکس بھی آ جاتے ہیں, آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں, ٹاک اباؤٹ بزنس الاٹ. آپ میری کمیونٹیز کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ بہت سارے جو انٹرنیشنل کی پلیئرس ہیں اباؤٹ بزنس, رسل برنسن ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں, آپ ان کو فالو کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میرا مشورہ یہ ہے کہ بیفور یو جمپ انٹو دا بزنس you have to understand what is business, how sales works, how hierarchies works, how system works. اور اگر آپ اس اچھے ہوم ورک کے ساتھ جائیں گے تو پھر ایسے نہیں ہوگا آپ کہیں گے کہ یار بزنس از ناٹ فار اس. بزنس تو کاروبار تو جو بھی کریں تو فیل ہو جاتا ہے. تو کاروبار کو اگر آپ اچھے کاروبار کے طریقے سے کریں گے, اچھی ریسرچ کر کے کریں گے, دیکھیں گے اس کی نیڈ ہے کہ نہیں ہے, آپ خود اسکلڈ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کے پاس اچھی ڈلیوری ہے کہ نہیں ہے, آپ کی پرائس مناسب ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں تبھی پتہ لگیں گی کہ جب آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں یا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ میرا آپ کو ایک تو سجیشن یہ ہے. سیکنڈلی یہ کہ پاکستان کے اندر دیر آر انٹیگریٹی ایشوز ایز ویل. تو ہم اس کی بہت زیادہ آواز بھی لگاتے ہیں کہ کاروبار جاتا ہے تو جو ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وی ول آلویز بی آنیسٹ ود internal stakeholders, which means working with Pakistanis, and we will always be honest while working with international community as well. So that's my suggestion to anyone who wants to get into the corporate sector or run their own company. اوکے, لاسٹ میں ہمیں جو اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ وہ آپ سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ بس یہ اینڈ پہ ان کو بتا دیجیے.
فرسٹ آف آل مجھے گوگل کر لیں, حامد Okay. محمود پرو یا حامد محمود CEO یا سمپل حامد محمود لکھیں گے تو میرے اس کے ساتھ فیس بک لکھتے ہیں, اس کے ساتھ لنکڈن لکھتے ہیں تو آپ کو کافی میرے اکاؤنٹس وغیرہ نظر آ جائیں گے. جو میرا یوٹیوب ہے دیٹس ود 7 Figure Agency Mindset by حامد محمود, اسی نام سے میرا فیس بک کی کمیونٹی ہے 7 Figure Agency Mindset by حامد محمود, اس میں اوور 6,000 پلس انٹرپرنورس ہیں. اس کے علاوہ لنکڈن بھی حامد محمود کے نام سے ہے اور ٹویٹر بھی ہے. یو گائز کین ایکچولی فالو می دیئر, اور وہاں پہ کافی اچھا کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ حامد, آپ نے وقت دیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین, جی نوجوان کی آج کی قسط میں اتنا ہی. اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.